کا دنیا میں بجا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. آج 1434 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 21ویں شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو یہ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، لیکن جو جس پر عمل ممکن ہو نا وہ نیتیں کرنی ہے، جبکہ دل بھی ہو کہ واقعی ایسا میں نے کرنا ہے. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. انشاءاللہ. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنو. تو جو دو زانو نہیں ہے، اگر کوئی رجنا ہو دو زانو ہو جائیے، تھکن دور ہو جائے، پھر جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے، پھر دو زانو. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے اجتناب کروں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے 25 ماہ 12 ماہ کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. وسلم.
سردیوں میں عموماً بلڈ پریشر جیسے کہ بڑھ سا جاتا ہے لوگوں کا، تو اس کے متعلق اگر کچھ احتیاطیں یا مدنی پھول ہوں کہ یہ کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ سردیاں ہیں تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، اور دیکھا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے لوگ جیسے کہتے رہتے کہ ہم کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے. پہلے اتنا زیادہ بلڈ پریشر پتہ نہیں سنا جاتا تھا. آپ کو زیادہ اس کا علم ہوگا، جو بہت سارے لوگ آپ سے ملتے ہیں، مریض تو زیادہ تر آپ سے ملتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو آخر یہ سردیوں میں بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا مدنی پھول ہے؟ سردیوں میں بڑھتا ہے بلڈ پریشر. گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پسینہ نکلتا ہے، پسینے کے ذریعے نمکیات کچھ نہ کچھ خارج ہو جاتے ہیں. شاید اس وجہ سے گرمیوں میں بلڈ پریشر کی شکایت قدرے کم ہو جاتی ہوگی. سردیوں میں پسینہ نکلتا نہیں. سردیوں میں یہ جو مسام ہے نا جلد کے کھال کے اپنی، یہ بند ہو جاتے ہیں، پسینہ نہیں نکلتے. یہ قدرتی نظام ہے. بہت ہی آدمی مشقت کرے اور پسینہ نکل آئے تو ایک الگ بات ہے، جنرلی نہیں نکلتا. اب یہ بلڈ پریشر بڑھتا کیسے ہے، اس کا مرض کیسے لاگو ہوتا ہے؟ عام طور پر عوامی تو یہی بات ہوتی ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا. بیچارے کو فکریں بہت ہیں اور ٹینشن بہت ہے اس کو. چلو ٹینشن کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے بڑھنا اس کا، لیکن اصل جو اس کا سبب ہے نا، جو مطلب میں نے سمجھا ہے، یہ اس کا سبب وہی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھانا. کیونکہ وہ جب زیادہ کھائیں گے تو زیادہ نمکیات بھی پیٹ میں جائیں گے، چاہے زیادہ چکناٹ بھی پیٹ میں جائے گی، زیادہ مٹھاسیں بھی پیٹ میں جائیں گی. تو اس طرح زیادہ کھانے سے یہ اپنے بلڈ پریشر جو ہے نا یہ ہائی ہوتا ہے. کہ جب یہ کہ نمکیات زیادہ چلے گئے تو اب یہ اس کے خارج ہونے کی جو اسپیڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ زیادہ غذا چلی جاتی ہے نا تو وہ اسپیڈ کم ہو جائے گی اخراج کی، کیونکہ وہ پھنسے گی نا، ہر جگہ اٹکے گی، پھنسے گی. اور اگر تھوڑی چیز ہوگی تو فوراً نکل جائے گی. اب جیسے کہ آپ اپنے چھت کے پرنالے کے منہ پر پانی کا ایک گلاس انڈیل دو تو وہ فوری طور پر نیچے بہ جائے گا اور خالی ہو جائے گی جگہ. اور اگر وہاں آپ پورا ڈرم انڈیل دو پرنالے پر تو پرنالے کا سوراخ تو وہی رہے گا نا. اب کیا وہ آپ کے پرنالے کے منہ پر پانی تھوڑا جمع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ بھی اپنی ترکیب سے وہ بہتے 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 جب خالی ہوگا تب خالی ہوگا. تو یوں اگر پیٹ میں غذا جب زیادہ جائے گی تو اس کے اخراج کے رستے تو ظاہر مخصوص ہیں، پھر اس کے اندر کا جو مشینری ہے وہ بھی مخصوص ہے، اس کی ایک مخصوص طاقت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے. تو جب اس پر بہت زیادہ پڑے گا تو وہ اس کا جو نظام سست پڑے گا. پرنالے کا نظام تو پھر بھی درست رہتا ہے، یہ نظام جو ہے نا ہمارا یہ مزید ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام، اور اس میں پھر رکھنا اندازی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہاضم لعاب، آخر اس کی بھی ایک مقدار ہے، تو اب زیادہ کھایا تو اس کے لیے ہاضم لعاب کی زیادہ حاجت پڑے گی، تو وہ اپنی مقدار سے زیادہ وہ بدن لائے گا کہاں سے، تو پرووائڈ کیسے کرے گا. اسی طرح چباتے بھی کم ہے، تو جب چبائیں گے نہیں تو جو زبان کے نیچے ہاضم لعاب ہے وہ اس میں منہ میں وہ غذا میں حل ہوگا نہیں، اس کے ساتھ وہ پیٹ میں اس کے بغیر یہ غذا جائے گی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اندر جو نظام ہے اس کو اس سے تکلیف ہوگی، مطلب کام خراب ہوگا. آپ کو مہندی لگانی ہوتی ہے تو مہندی پہلے سے بھگوتے کچھ دیر کے لیے، پانی کی مقدار ایک مخصوص وغیرہ پھر لگاتے ہیں. اگر آپ مہندی ایک دم جلدی بہتے آپ کو سوکھی سوکھی چھڑک لیں تو کیا رنگ دے گی؟ آپ کو رنگ تو نہیں دے گی، رنگ میں بھنگ کرے گی اور مسائل کھڑے کرے گی. تو یہی پیٹ کا حال ہے کہ وہ مسائل کھڑے کرتا ہے، پھر یہ غذا جا کر بغیر چبائے جو جاتی ہے مسائل کرتی ہے. تو آج کل کھانا تو کسی کو آتا نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، عموماً کھانا نہیں آتا. نوالا بڑا، کم چبانا، پھر اپنی
ताकत से ज्यादा खा डालना हिर्स की वजह से, तो फिर अब बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी तशरीफावरी हो जाती है। और ब्लड प्रेशर जो है ये खाली बूढ़ों को नहीं होता, जवानों को भी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। काफी नौजवान इस पर मुब्तला है, जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो बेचारे वो अक्सर फंस जाते हैं इसमें। तो अब ब्लड प्रेशर जो आ गया, ये ब्लड प्रेशर एक बार जब रास्ता देख लेता है ना, फिर ये आसानी से इससे जान छूटती नहीं है। डॉक्टरों का कहना यह है कि जब ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करो तो अब ये कि फिर जिंदगी भर इसको अब जारी रखो, भले बाजार नॉर्मल हो जाए मगर जारी रखे कि कभी भी ये उछोलगा लगाकर वो शरियान दिमाग की जो नस है ये फाड़ सकता है, वो बंदा मर सकता है। तो ब्लड प्रेशर के मरज को अतिब्बा कातिल बीमारी कहते हैं। ये बीमारी कातिल है और धोखेबाज बीमारी भी है। ये अचानक ये एकदम जंप लगाता है, अच्छा खासा आदमी सही हो जाता है और एकदम जंप लगाता है और बिस्तर में या फिर कंधों पे सवार होकर कब्रिस्तान में। एक इस्लामी भाई होते थे, बेचारे बहुत मोहब्बत करते थे अपने तो माहौल से भी वाबस्ता थे। इनको भी बस बेचारों को ब्लड प्रेशर था, खाने पीने का जज्बा बहुत था, वो भी मुझे पता है, इनका शौक था। तो अब ब्लड प्रेशर भी हाई था, दवाएं भी की बेचारों ने, फिर वो नॉर्मल हो गया तो ये समझा मुझे ठीक हो गया। इन्होंने दवा छोड़ दी और परहेजी की रस्सी ढीली कर दी, खाने पीने की तरफ थोड़ा मुतवज्जे हुए। अब इनकी जिस मुल्क में ये सर्विस करते थे, इनकी सीट जिस दिन थी ना, उसी दिन इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की शरियान जो थी फट गई और ये एयरपोर्ट के बजाय अस्पताल में पहुंच गए। हाँ। मैं उनको देखने गया था, लेकिन बस वो जब दिमाग की नस फटती है तो इसमें कोई बचता है, बेचारे फोत हो गए। अल्लाह इनकी मगफिरत करे, आमीन, गरी की रहमत करे, आमीन। तो वही मुझे बताया गया कि दवाएं छोड़ दी थी और ये परहेजी भी छोड़ दी थी साथ में। ये बेचारे दुनिया से चले गए, अल्लाह इनकी मगफिरत करे, गरी की रहमत फरमाए। आमीन। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का मामला ऐसा कि इसमें जिंदगी भर अगर दवाएं शुरू, अव्वल तो दवा शुरू ना हो, इसको परहेज से कंट्रोल करे। फर्स्ट स्टेज इसका यही जब आए तो इसको दवा शुरू ना करे। समझदार डॉक्टर फौरन दवा नहीं देगा, अनाड़ी होगा फौरन दवा ठोक देगा और फिर मरीज जो है ये मरा, समझो। हाँ, अगर वाकई इतना हाई है कि वो परहेज से कंट्रोल अब नहीं होगा, तब तो डॉक्टर की मजबूरी है कि वो दवा देगा। इसमें माहिर डॉक्टर भी दवा देगा कि ये मजबूरी है कि पानी सर से ऊंचा चला गया। वरना अगर थोड़ा सा मरज हो ना तो उसमें वो आराम की टेबलेट वगैरह देते कि सोएगा, थोड़ा आराम करेगा तो सही हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर, अब ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो गई तो यूं समझ लो कि अब उम्र भर दवा पीनी है और परहेजी रखनी है। परहेजी नहीं रखोगे फिर मत बोलना। नमक की परहेजी और तेल, घी, चिकनाट की परहेजी ये मस्ट है। अपने को गुस्से से बचाना है, टेंशन से बचाना है। गुस्से में भी वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और दिमाग की तरफ जब गुस्से के असरात पहुंचते हैं ना तो ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। तो अब ये कि गुस्से से आदमी बच ही नहीं सकता, आ जाता है आदमी को, बेइख्तियार आ जाता है। लेकिन ज़हन बनाना चाहिए कि अब गुस्सा जो है ना मेरे लिए कहीं जानलेवा ना बन जाए। बहुत पहले एक ईसाई भाई आया करते थे, शहीद मस्जिद में जिन दिनों में हुआ करता था, तो उनका इंतकाल हो गया तो मैं गया था ताज़ियत के लिए। तो मुझे बताया गया तो घर में किसी बात पर इनको गुस्सा आ गया और ऐसा गुस्सा आया कि इनका हार्ट फेल हो गया। तो बहरहाल ये कि ये गुस्सा जो है इसकी भी एक लिमिट होती है। अनलिमिट हर चीज नहीं ठीक, कोई भी चीज हो लिमिट के अंदर हो। तो बहरहाल ये कि वो जब ब्लड प्रेशर अगर गले पड़ गया ना तो अब भी परहेज से कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि वो इसका भी मुझे तजर्बा हो गया है कि मुझे भी ब्लड प्रेशर हो गया था और बरसों तक रहा वो। लेकिन
जब पेट का कुफले मदीना किताब लिखने की तरकीब बनी तो अपना भी जहन बना कुछ। पहले कोशिशें करता था लेकिन वो बस हिम्मत हार जाता था, लेकिन बाद में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत आ गई तो बहुत कुछ कंट्रोल हो गया। बहुत सारे अमराज चले गए जिनमें ये ब्लड प्रेशर का भी कुछ यानी कि अरसा लिया, टाइम लिया, काफी टाइम लिया। काफी टाइम लेने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर भी नीचे आना शुरू हो गया। अब डॉक्टर से मशवरा किया अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, फिर उनके मशवरे से मैंने वो ये दवा एकदम नहीं छोड़ी जाती ब्लड प्रेशर की, थोड़ी 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 करके उनके मशवरे से डॉक्टर के मैंने वो दवा से जान छुड़ा दी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी चंद साल हो चुके, अब ब्लड प्रेशर मेरा हाई नहीं होता। अल्लाह की रहमत है, उसका करम है, अल्लाह नजर बस से बचाए। तो इससे पता चला कि वो भले डॉक्टर बोलते हैं कि ये कब्र तक साथ जाएगी दवा, लेकिन इसका भी हल है कि हो सकता है कब्र से पहले ही वो टाटा कर दे अपने को कि मैं जाती हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। तो ये इसका हल पेट का कुफले मदीना है, दवाएं नहीं। दवाओं के साइड इफेक्ट अपने होते हैं जो बिल्कुल आदमी को एक से दूसरे में डाल देते हैं बारहा, ऐसा होता है। तो इलाज बिल ग़िज़ा जो होता है ना वो अच्छा होता है। तो आइए मैं आपको कुछ मजीद इसमें मदनी फूल अर्ज करूं ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में बेहतर वो है कि जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो ब्लड प्रेशर में यानी कि जब हाई होता है तो शरियानों की लचक खत्म हो जाती है। ये जो अपनी नसें हैं ना, खून की रगें, इनमें लचक कम हो जाती है, में सख्ती आ जाती है, या मखसूस मादों की रुकावट पैदा हो जाती है। गांठें छोटी छोटी ये नसों में कहीं से इन्हें बन जाती है अंदर, तो ये रुकावटें डालती है। अब इन दोनों सूरतों में शरियानों में फैलाव पैदा करना जरूरी होता है। जरा कंकरी या कोई चीज में अटकेगी तो अब अटकेगी तो निकलेगी कब, जब ये अंदर से फैलेंगी, वरना तो वो तकलीफ देती रहेगी। तो अब इन शरियानों को फैलाव के लिए लहसुन जो है इसका किरदार बहुत जबरदस्त है। लहसुन के इस्तेमाल का बेहतर तरीका ये है, लहसुन की 2-3 या सूखे वक्त कूट कर सर्दियों में दूध के अंदर और गर्मियों में आधी प्याली दही में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, लहसुन का जो ये बू बैठ जाती है मुंह में, तो अब जब बू बैठ गई तो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। यानी बेहतर यानी कि कराहत है इसमें कि नमाज ना पढ़ी जाए, अल्लाह रसूल का नाम ना लिया जाए उसमें, कि ये अदब के खिलाफ है, मुंह बदबूदार है और बदबू आ रही है और मस्जिद में दाखिला तो हराम। जब तक बू आती रहेगी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। तो बू जाइल करने का तरीका एक तिब की किताब में पढ़ा कि अगर लहसुन खाकर, कच्चा लहसुन, पक्के लहसुन में बू नहीं होती, कच्चे में, कच्चा लहसुन खाकर कुछ दूध पी लिया जाए तो दूध जो है वो लहसुन की बदबू को जाइल कर देता है, दूर कर देता है। इसका तजर्बा नहीं है मेरे को, वो पढ़ा है मैंने। अगर बीपी शदीद हाई ना होता हो, यानी थोड़ा थोड़ा बीपी अगर किसी को होता है यानी ब्लड प्रेशर, तो कोई सी पेशाब आवर ग़िज़ाएं मसलन मूली, उसके पत्ते, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी या खीरा मुनासिब मिकदार में खा लिया जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खुलकर पेशाब आने की सूरत में आराम आ जाएगा। वैसे भी हाई ब्लड प्रेशर में जब पेशाब आता है तो कदर कमी होती है ब्लड प्रेशर में, और ये डॉक्टर जो भी दवाएं देते हैं ना, ये पेशाब आवर होती है ब्लड प्रेशर के मरीज को, तो ये बेचारे को यूं पेशाब की तकलीफ बढ़ती है ब्लड प्रेशर के मरीज को। ताजा पुदीना, ताजा लहसुन, ताजा अदरक और अनार के दाने, इन चारों को कूट कर चटनी बना लीजिए, नमक मत डालिए, खाने में इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद पाएंगे। लहसुन, पुदीना
اور انار کے دانے دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہیں. البتہ یہ چٹنی ہو جائے گی بدبودار لہسن کی وجہ سے، تو یہ کھا کر مسجد میں جانے سے پہلے منہ صاف کرنا پڑے گا، اور یہ گھنٹوں بدبو جاتی نہیں ہے. کوئی اس میں حکمت عملی کرنی پڑے گی کہ جس سے بدبو چلی جائے. جیسے ایک تو دودھ والی میں نے ترکیب آپ کو عرض کی، دوسری بھی کوئی سی خوشبودار چیزیں استعمال کر لی جائیں، یا کوئی ایسا پیسٹ یا کوئی بھی چیز استعمال کر لی جائے کہ جس سے منہ کی بدبو چلی جائے. اور یہ باقاعدہ ایگزام کر کے کہ منہ کی بدبو گئی کہ نہیں. حلق سے آپ سانس نکالیں گے نا اپنی یوں، تو بدبو ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو عام طور پر جو یہ چٹنیوں میں اور جس میں مرض نہیں ہوتا، ویسے ہی عام طور پر جو کھاتے ہیں چٹنیاں، ان میں یہی ہے کہ ایسی چٹنی سے نماز کی وجہ سے بچنا اچھا ہے. اگر نماز کے لیے جانے کا ٹائم ہے، ایسے وقت کھائے کہ جب نماز کا ٹائم نہ ہو. لیکن پھر بھی اس میں یہ پرابلم ہے کہ لہسن یا اس طرح کی بدبودار چیزیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو فتح و فیض الرسول میں منع کیا گیا ہے. اب یہ کہ اس لیے بسم اللہ سے محرومی، یہ بھی ایک مطلب ظاہر ہے کہ مزہ نہیں آتا. ہائی بلڈ پریشر کا مریض ٹیبل سالٹ یعنی نمک جو ہے یہ استعمال نہ کرے، جو خوردنی نمک کہلاتا ہے ٹیبل سالٹ، بلکہ اس کی جگہ لو سالٹ استعمال کر سکتا ہے. لو سالٹ یہ ہمارے معاشرے میں آسانی سے ملتا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا ٹیسٹ بھی ہر عام نمک کی طرح نہیں ہوتا، اور صحت مند کے لیے اس کی حاجت بھی نہیں ہے. یہ صرف ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے. تو یہ اس ٹیبل سالٹ کی کسی حد تک کمی پوری کر کے غذا میں ٹیسٹ لے آتا ہے، ورنہ بالکل ہی اگر نمک نہ ڈالا جائے تو غذا بالکل مطلب بدمزہ رہتی ہے. تو اس لیے بلڈ پریشر کے مریضوں کو لو سالٹ استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ جانتے بھی ہو کسی کو کہ وہ نہیں کرتا تو اس کو آپ مشورہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بڑے کا گوشت نہ کھائے. اب کسی ماہر کے مشورے سے اپنی عمر کے حساب سے کچھ نہ کچھ ورزش کرنی چاہیے. روزانہ کم و بیش پون گھنٹہ پیدل چلے، پانی کا استعمال زیادہ کیجیے، پھل سبزی اور مچھلی کا استعمال بھی زیادہ ہو، پیٹ کا قفل مدینہ لگائیے، یعنی بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے. بی پی کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر امراض بھی صحیح ہو جائیں گے، اور آئندہ بھی بیماریوں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. ویجیٹیبل گھی، مکھن، دودھ اور دہی کی ملائی اور ہر طرح کی چکنائی سے پرہیز کیجیے. یعنی دودھ تو پی سکتے ہیں لیکن اس کی ملائی، یا دہی بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کی ملائی، اس سے پرہیزی کرنی ہوگی کیونکہ یہ چکنائی ہے. ایک نئی طبی تحقیق کے مطابق سرخ ٹماٹر کا استعمال ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے. کچے کھانے کے مقابلے میں ٹماٹر پکا کر کھانا یا اس کا پیسٹ استعمال کرنا زیادہ مفید ہے. ٹماٹر کا 50 گرام پیسٹ روزانہ استعمال کرنا دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے. ایک حالیہ طبی تحقیق میں یہ آسٹریلیا میں جو کی گئی، آسٹریلیا میں کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق ٹماٹر میں پائے جانے والے جزو لائکوپین کی روزانہ 25 ملی گرام مقدار خون میں چکنائی کی سطح کو 10% تک کم کر سکتی ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹماٹر کو پکا کر کھانا یا اس کا پیسٹ استعمال کرنا کچے ٹماٹر کھانے سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کینیڈین ماہرین نے کہا ہے کہ روزانہ سیب چھلکے کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری سے بچاؤ ممکن ہے. سیب کھانے کے مزید بھی فوائد ہے کہ یہ جسم کو توانائی مہیا کرتا. صحت اچھی رکھنے کے لیے یہ سیب جو ہے یہ قدرت کا بہترین تحفہ ہے. بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ روزانہ نماز عصر کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار، اول آخر ایک بار درود شریف
پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ لوکی شریف، کدو شریف، لوکی شریف ابال کر چند روز تک اس کا پانی نہار منہ 1 کپ پینا ہائی بلڈ پریشر کے لیے بے حد مفید ہے۔ امرود بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر سے بھی بچاتا ہے، اس میں فائبر کی مقدار بھی کافی ہے، اس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو نارمل کرتا ہے۔ دل کی بیماری اور ہائی بی پی کے مریضوں کے لیے امرود انتہائی مفید پھل ہے، آج کل اس کا سیزن بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد۔ دنیا